اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین و حضرات، آج آپ کی خدمت میں ایک عنوان ہم نے طے کیا ہے۔ اس کا نام ہے باہمی اصلاح اور باہمی تعلقات کی اصلاح کرنا اور باہمی دوستی اور صلہ رحمی اور رشتہ داری کے تعلقات کو مستحکم کرنا۔ دراصل یہ بنیادی طور پر تو رشتہ داروں اور دوست احباب کے لیے ہے، لیکن اگر اسے پھیلایا جائے تو یہ تمام سیاستدانوں پر، تمام ملکی حالات پر اور تمام تجارتی معاملات پر، معاشی معاملات پر بھی کسی نہ کسی طریقے سے منطبق ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی سب سے مشہور آیت ہے آیت نمبر 10 سورہ نمبر 49۔ اس کے اندر آتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کے درمیان میں آپس میں اصلاح کرنا اور ایک دوسرے کو صلح مصالحت کرنا، ایک دوسرے کا عیب کو دور کرنا، یہ ہر مسلمان کا ایک طرف سے فرض ہوتا ہے۔ تو رشتہ داریوں اور دوستوں اور احباب میں اختلافات کی اصلاح، یہ ہے دراصل یہ عنوان۔ عرض کرتا ہوں کہ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں صلہ رحمی، رشتہ داری اور دوستوں کے باہمی تعلقات کو مستحکم کرنے اور آپس کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل چیز یہ ہے، یہ کسی خاص شخص کے بارے میں یا کسی خاص خاندان کے بارے میں یا کسی خاص گروپ کے بارے میں نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے اور ایک عام بات کے طور پر ہے۔ ذرا سی توجہ چاہیے دراصل، تاکہ اپنے رشتے ناطے اور باہمی تعلقات پر ہم نظر ڈالیں اور حسب ضرورت اصلاح کر لیں۔ آج کل یہ عام بات ہے کہ دوستوں اور رشتہ داروں میں تھوڑی سی چھوٹی سی باتوں پر غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر دونوں طرف سے ایک طرح کا کھنچاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا اور ایک دوسرے کے پاس جانا اور ایک دوسرے سے ملاقات کرنا یا ٹیلی فون کرنا بھی رک جاتا ہے، اور پھر بے تعلقی پیدا ہو جاتی ہے اور سلام دعا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں نہ بلائے جاتے ہیں اور نہ شرکت کرنے کے لیے خود بخود چلے جاتے ہیں۔ تو دونوں کو خود کو صحیح اور دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں۔ دونوں ہی طرف کے لوگ آپ خود کو تو صحیح سمجھتے ہیں اور دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا تکبر ہوتا ہے۔ اکثر ان رشتہ داروں کے دوسرے رشتہ دار بھی اپنی عزت و آبرو بچانے کے لیے اگر صلح مصالحت کرنا بھی چاہتے ہیں تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور دراصل یہ ایک طرح کی خود غرضی ہے اور خوف ہوتا ہے۔ دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صورتحال نہایت نقصان دہ اور غلط ہوتی ہے اور ہمارے معاشرے کے لیے اور خصوصاً مسلم معاشرے کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ دونوں طرف کے لوگ آپس میں خود ہی مل جل کر کے اپنی غلط فہمیوں کو دور کر لیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا ہو تو اڑوس پڑوس کے لوگوں کو، دوسرے رشتہ داروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ صلح مصالحت کروائے، مگر یہ مشکل کام ہے۔ لہذا بہتر یہ ہوگا کہ طرفین خود یہ کام کرنے کی کوشش کریں، قرآن و سنت کی تعلیم پر عمل کریں۔ اب آپ کی بات میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں کچھ آیات پیش کروں گا اور ان سے آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وقت وہ ہے یہ کہ موت کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ موت کا ہمیں آپ کو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اپنے سینے میں کوئی بھی کینہ اور بغض لے کر کے اور شکایتیں لے کر کے کوئی بھی شخص دفن نہیں ہونا چاہتا ہے۔ ہر شخص کو اپنا سینہ اپنا ذہن اور دوسرے کے مخالفت کا تصور دل سے نکال کر کے مرنا ہی سب سے زیادہ خوش قسمتی کی چیز ہے۔ دراصل ایسا ہے کہ دونوں طرف کے لوگ اگر آپس میں جو پہل کرے گا اس کو زیادہ اجر ملے گا۔ اللہ ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے لیے عاقبت خراب کرنا
بڑی حماقت ہوگی۔ قیامت کے میدان میں شرمندگی سے بچنا ضروری ہے۔ اور میں اکثر یہ بھی آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض اچھے خاصے تعلیم یافتہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک طرح کی سرد جنگ میں، جسے کہتے ہیں کولڈ وار، آپس میں چلتی رہتی ہے، اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی ترک کر دیتے ہیں، اور یہ بڑی بدقسمتی کی چیز ہوتی ہے۔ اب میں اپنی عمر کا اور اپنے اخلاقی فرض کو سمجھتے ہوئے یہ مضمون یا خط آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یا ایک طرح کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں بھی یہ کہہ سکوں کہ اے اللہ، ہم نے تو یہ تھوڑی سی کوشش کی، لوگوں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو کچھ بتانے کی کوشش کی ہے، اے اللہ آپ اس میں برکت ڈال دیجئے۔ دراصل ایسا ہے کہ اب چند قرآنی آیات آپ کے خلاصے میں پیش کرتا ہوں۔ حوالہ تقی محمد تقی مفتی تقی عثمانی صاحب کی کلام پاک سے، کلام پاک کے ترجمے سے یہ چیزیں لی ہیں۔ سورہ کا نمبر بتاتا ہوں، آیت نمبر 119، سورہ نمبر 4، اس میں کہا گیا ہے اصلاح کرو۔ پھر آیت نمبر 220، سورہ نمبر 2، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون معاملات کو بگاڑ رہا ہے اور کون سنوارنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 114، سورہ نمبر 4، خفیہ سرگوشی میں کوئی خیر نہیں ہے اور لوگوں میں اصلاح کرنے کا حکم ہے۔ پھر اسی طرح سے آیت نمبر 6، سورہ نمبر 3 میں رشتہ داروں کا حق کی تاکید کی گئی ہے۔ تو طرح طرح کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، میں مختصراً کرتے ہوئے اس کو چھوڑتا ہوں۔ دراصل یہ ہے کہ امید ہے کہ درج بالا اشارات سے اور اس کو دیکھنے سننے والوں کو یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ باہمی صلح اور صلہ رحمی کو نہ صرف پسند کرتا ہے بلکہ اس کی تاکید کرتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو اچھے رکھو اور تعلقات کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ دراصل ایسا ہے کہ اس شعائر اسلام کے بارے میں حدیثوں کے حوالے بھی چند احادیث عرض کرتا ہوں۔ تفصیل کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ کچھ اشارے یہ ہیں: صلہ رحمی جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کرتی ہے۔ صلہ رحمی جنت سے قریب کرتی ہے اور جہنم سے دور کرتی ہے۔ قطع رحم کرنے والے قوم پر رحمت نہیں ہوتی۔ صلہ رحمی سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ صلہ رحمی یعنی کہ رشتہ داروں میں تعلقات کو بنانے کو اور اچھا کرنے کا نام ہے صلہ رحمی۔ تو صلہ رحمی مال سے نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ مال سے مدد نہیں کر سکتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے رکھیں، ٹیلی فون کرتے رہیں، ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرتے رہیں۔ دراصل یہ ہے کہ رشتہ داروں اور دوستوں سے ملنے کے لیے جانا اور ان کے پاس جا کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جانا، یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے اور قرابت داری کی حفاظت کرنے کا کام ہے۔ ہر جمعہ کو خطبہ میں ہم یہ سنتے رہتے ہیں، ایتاء ذی القربیٰ وینہیٰ عن الفحشاء، یا ایتاء ذی القربیٰ کا لفظ آتا ہے قرابت داروں کو دینے اور قرابت داروں میں لین دین کرنا، ایک دوسرے کو کوئی تحفے تحائف دینا، یہ بھی قطع رحمی کو ختم کرتا ہے، اور قطع رحمی کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قطع رحمی کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 24، سورہ نمبر 47 میں قرابت داروں اور دوست احباب کو کبھی کبھار تحفے بھیجنے کا بھی حکم ہے۔ ملاقات کو جانا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی قیامت کے دن رحمان کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے سب سے اول صلہ رحمی کرنے والا اور آپس کے رشتے کو مضبوط کرنے والا شخص ہوگا۔ اس سلسلے میں ہمسائے کے حقوق کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ درجے والا حوالات، یہ ایک کتاب ہے تنبیہ الغافلین۔ تنبیہ الغافلین ایک کتاب ہے، اور یہ اس کے مترجم ہیں مولانا عبد المجید انور صاحب۔ یہ مکتبہ ابو ہریرہ، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ نہایت ہی دلچسپ اور واضح نصیحت کی کتاب ہے۔ آپ خود بھی پڑھیں اور گھر والوں کو بھی سنائیں۔
احمق وہ شخص ہے جو نفس کو اس کی خواہش کے پیچھے ڈال دے اور اللہ تعالیٰ پر سے آرزویں دھرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگا کے رکھے، اور یہ کہتا ہے، بعض احمق لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے، ہمیں بخش دیں گے، ہمیں نہیں بخشیں گے تو کس کو بخشیں گے بھائی، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ دراصل اس قسم کی باتیں کرنا نہایت ہی بے ادبی کی بات ہے۔ دراصل ہمیں اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ صرف دل میں کوئی بات رکھنے سے کافی نہیں ہے، بلکہ اطاعت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اطاعت بھی ہونی چاہیے۔ دراصل یاد رکھیے، دنیا گھر ہے اس شخص کا جس کا دنیا گھر ہے اس شخص کا جس کا کوئی گھر نہیں ہے، اور مال ہے اس شخص کا جس کا کوئی مال نہیں ہے، اور اس کو جمع کرتا ہے، مال کو جمع کرتا ہے، نہ خود پر خرچ کرتا ہے، نہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوست احباب اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے۔ دراصل یہ ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ ان احادیث سے، اس قرآن سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ دراصل میں آپ کو ساری باتیں گفتگو میں 5 7 10 منٹ میں نہیں بتا سکتا، میں صرف اس بات کی بار بار تاکید کر رہا ہوں کہ آپ قرآن و حدیث کو کھولیں اور اپنے خود بھی پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو سنائیں، اور یہی کرنا آپ کے ساتھ کام آئے گا۔ بہرحال نہایت آسان اور بہت ہی سمجھ میں آنے والی یہ کتاب ہے تنبیہ الغافلین، اس کو دیکھیں آپ تو بہت سی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ دراصل اس کتاب میں 84 عنوانات ہیں، یہ ہر گھر کا ایک خزانہ ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، آخری میں بات کو ختم کرتے ہوئے میں طرح طرح کی باتیں آپ سے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وقت نہیں ہے۔ ہر شخص کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ اپنی رقم، اپنا وقت، اپنی محنت کس طرح استعمال کرتا ہے۔ موت کے بعد کے معاملات کو درست کرنا ہی عقل مندی ہے۔ قبر اور قیامت کو یاد رکھیے، ہمیشہ قبر اور قیامت کو یاد کرتے رہیے۔ ہر نماز میں قبر کا تذکرہ ضرور رکھیے دعاؤں میں، اور اپنے ساتھ قیامت کو بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے اندر جو ہولناکیاں ہوں گی ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ محترم دوستو، معزز خواتین و حضرات، ہم نے صرف 2 4 الفاظ کا ترجمہ اور اشارہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ بہت نامکمل بھی ہے۔ آپ خود ان آیات کو تلاش کریں اور ان کا خوب مطالعہ کریں۔ یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، اور یہ ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور طرفین کو تکبر میں نہیں جانا چاہیے، مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑا ہوں، یا میں دولت مند ہوں، یا میں کسی کو سلام کرنے کیوں جاؤں، یا میں ٹیلی فون کر کے خیریت کیوں معلوم کروں۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہ اپنے اخلاق کا خود جائزہ لیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں سے بھی نفرت نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرات، خواتین و حضرات، جاپان اور پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، لندن میں اور انگلینڈ میں، اسپین میں، اٹلی میں، ساری دنیا میں، روس میں، چین میں، ہر جگہ پر آپس میں لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، ہمیں ان سے تعلق نہیں ہے۔ ہم کو تو مسلم امت اور مسلم قوم سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے یہ کہنا ہے کہ جلد از جلد اگر آپ کے دلوں میں کوئی کینہ یا کوئی کسی کے خلاف کوئی جذبات ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کیجیے، اور ایک دوسرے کے کو خود جا کر کے، آگے بڑھ کر کے السلام علیکم، کیا حال ہے، آپ کو خیریت معلوم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بڑھائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ رشتہ داروں میں، شوہر میں، بیوی میں، بھائی بہن، بیٹا بیٹی، سب لوگ گناہ گار ہوں گے اگر آپس کے تعلقات کو درست نہیں کرتے ہیں۔ لہذا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اصلاح فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور اپنے سیاست کے لوگوں میں اور اپنے ملک کے لوگوں میں
آپس کے اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کریں، یہ ہمارا اور آپ کا فرض ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر آپ کو میری یہ گفتگو پسند آئی ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی اس کو پاس آن کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ اپنے تعلقات کو موت سے پہلے درست کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ وسلم۔